السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا إلى آخر صدق الله العظيم۔ میرے پیارے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ہم جس ماہ مبارک سے ابھی گزر رہے ہیں وہ مہینہ ماہ شعبان کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے 15ویں شب کو، جسے شب بارات کہا جاتا ہے۔ شب کے معنی آتی رات، اور بارات کے معنی آتے ہیں بری ہونا، آزاد ہونا۔ شب بارات یعنی آزاد ہونے والی رات، یعنی انسان سچی پکی توبہ کر لے تو اس رات میں نجات پا سکتا ہے۔ جیسا کہنا یہ شب بارات کی اصل حقیقت جو لفظ شب بارات ہے، یہ شب بارات قرآن اور حدیث میں اس لفظ کا کہیں ذکر ملتا ہی نہیں۔ جو لوگ اس کو شب بارات کہتے ہیں، اس لفظ کا ذکر کہیں نہیں ملتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ شب بارات کے اندر بڑا افراط و تفریق، کچھ لوگ تو بالکل اس رات کی اہمیت کو مانتی نہیں ہیں، اور کچھ لوگ بہت زیادہ مبالغہ کرتے ہیں، بہت زیادہ اس کی ویلیو اور اہمیت دیتے ہیں۔ تو بڑا اس میں افراد و تفریق ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے وہ حقائق میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے، میں اس سے پہلے بھی بار بار آپ حضرات سے کہہ چکا ہوں کہ اسلام اصل نام ہے اتباع کا اور پیروی کا۔ بعض حضرات اس رات میں کوئی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں کرتے، کہتے نہیں کہ رات کوئی فضیلت نہیں ہے۔ بعض حضرات اس رات میں جاگنا اور اس رات میں خصوصی عبادتوں کو باعث اجر سمجھتے ہیں۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ یاد رکھیے اتباع کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کیا معمول ہے۔ اب جو حضرات کہتے ہیں اس رات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے وہ حدیث بہت ضعیف ہے۔ تو یاد رکھیے اس کا مسئلہ علماء نے لکھا ہے کہ جب کئی حدیث ضعیف ایک جگہ اکٹھا ہو جائے، یا جب کئی حدیث کی روایت کی گئی ہو اور وہ حدیث ساری ضعیف ہو، لیکن زیادہ حدیث بیان کرنے والے راوی زیادہ ہوں، تو اس کی جو ضعف ہے، جو کمزوری ہے، وہ پھر ختم ہو جاتی ہے، وہ حدیث حسن کے درجے پہنچ جاتی ہے۔ حدیث اگر ایک حدیث ضعیف ہے اور اس حدیث کے راوی بہت سارے لوگ ہیں، بہت حضرات نے اس کو روایت کی اپنے اعتبار سے، تو اس حدیث کی جو ضعف ہے، جو اس کی کمزوری ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ حدیث حسن کے درجے میں پہنچ جاتی ہے۔ لہذا اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت ہے۔ اب فضیلت کس اعتبار سے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ فضیلت یہ ہے کہ جس چیز کی جس اعتبار سے جتنی فضیلت ہو اسی کے اعتبار سے کرنا چاہیے۔ اولاً بعض حضرات شب بارات کو عید اور مطلب عید بقرعید یا کہہ لیجئے کہ تہواروں کی طرح اس کو مناتے ہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیے اسلام میں تہوار جو بھی تہوار ہے، دو ہی تہوار ہیں، اور وہ تہوار صرف دن میں منایا جاتا ہے، رات میں اسلام کے اندر کوئی تہوار کا وجود ہے ہی نہیں۔ یہ غیر قوموں کے اندر ہے جو رات میں تہوار منایا جاتا ہے۔
یہ بالکل تہوار کی طرح اس رات کو منانا، جیسے بعض حضرات اس میں بہترین نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، اچھا کپڑا پہنتے ہیں، نئے نئے کپڑے سلواتے ہیں، اور ایک بہترین قسم کا کھانا بناتے ہیں، حلوے یا کوئی بہترین قسم کا کھانا بناتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، غربا مساکین میں تقسیم بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں کسی بھی چیز کو جو قرآن حدیث میں جس کا ثبوت نہ ہو، پرٹیکولر کسی چیز کو ویلیو دینا، اس کی اہمیت دینا، اس رات کو یا اس چیز کو خاص کر لینا، یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور یہ حدیث ثابت ہے کہ اس رات کی فضیلت ہے، جیسا کہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ پوری زندگی میں، وہ بھی صحیح حدیث روایت میں نے بتایا ضعیف ہے، لیکن چونکہ راوی بہت سارے، اس کی وجہ سے اس کے ضعف کو جمہور علماء نے حسن کے درجے پہنچا دیا ہے۔ یہ جمہور کا یہ مسئلہ ہے کہ اس رات کی فضیلت ہے، لیکن فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں ایک مرتبہ جنت البقیع تشریف لے گئے تھے، اور جیسے کہ عائشہ روایت کرتی ہیں، اور آپ نے پھر فرمایا، اس کا حدیث کا مفہوم ہے، اس رات میں جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے سامنے مانگتا ہے، تو اللہ رب العالمین جو بنو قلب کی بکریاں اس کے برابر بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس رات کی فضیلت بات سمجھ میں آئی کہ اس رات کو اگر انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے یا اللہ رب العالمین سے جو کچھ مانگتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ لیکن جو چیز غلط ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان جانا ثابت ہے، لہذا ہم لوگ ہر سال قبرستان کو سجاتے ہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ وہاں جاتے ہیں، مومبتیاں اور پتہ نہیں قبروں پہ چادر اور یہ اگربتیاں کیا جلاتے ہیں، یہ سب ناجائز ہے، یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اولاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ گئے، نمبر دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا گئے تھے، مجمع کے ساتھ یا اجتماعی طور پہ نہیں گئے تھے، لہذا اگر آپ جانا چاہتے زندگی میں اس سنت کو عمل کرتے ایک مرتبہ جا سکتے ہیں۔ علماء نے اس کی گنجائش رکھی ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ کوئی اگر وہ بھی تنہا، کوئی اجتماعی طور پہ نہ قبرستان کو سجایا جائے، نہ موم بتی، نہ چادر، یہ سب کوئی درست نہیں، جائز نہیں، یہ سب چیز اگر اس سنت کو کی تکمیل کی نیت سے، اس سنت کو ادا کرنے کی نیت ہو، تو زندگی میں ایک مرتبہ اگر کوئی قبرستان چلا جاتا ہے تو کوئی مذائقہ اور گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن ہر سال جانا، اہتمام کے ساتھ جانا، یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے علاوہ نہ تو خلفائے راشدین کے زمانے میں کسی خلفائے راشدین کا یہ عمل رہا، یا تابعین کا، یا تابع تابعین، کسی کا یہ عمل نہ رہا ہو کہ قبرستان ہر سال جاتے تھے اور بڑے اہتمام کے ساتھ قبرستان کو سجاتے تھے، حلوے پراٹھے جو بھی، اب تو بڑے اہتمام کے ساتھ قبرستان جاتے ہیں، باہر میلہ ٹھیلا لگتا ہے، بہت ساری خرافات، بہت ساری برائیاں آتی سامنے نظر آتی ہیں۔ اس لیے کہ حدیث کے اندر جو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانا ثابت ہے، اس حد تک تو جائز ہے، ہر سال جانا، بڑے اہتمام سے منانا، یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ شریعت اصل نام اتباع کا، میں نے پہلے بتا دیا۔ اب فجر کی نماز اللہ نے 2 رکعت فرض کی ہے، کوئی محبت میں کہ میں 3 رکعت پڑھتا ہوں تو اس کی نماز نہیں ہو، کیوں؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کے جو بتائے طریقے سے ہٹ کے کام کر رہے ہیں، جو اللہ کے طریقے سے بتائے ہٹ کے کام کریں گے وہ کام قابل قبول نہیں بلکہ مردود ہو جاتا ہے۔ یہی تو بدعت ہے، دین میں کوئی نئی بات پیدا کرنا، یہی تو بدعت ہے۔ بعض حضرات اس دن کو غربا مساکین کو کھلاتے ہیں، کہتے صدقہ ہے، میں منع نہیں کرتا کھلائیے، لیکن اسی دن کیوں کھلاتے ہیں؟ دوسرے دن کھلا لیے، تیسرے دن کھلا لیے، اس دن خاص کر کے کھلاتے ہیں، مطلب یہ کہ آپ شب برات کی ویلیو دے رہے ہیں، شب برات کی اہمیت کو بڑھا رہے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ آج لوگ شب برات کی اتنی زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، اتنی زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، اس اہمیت کی وجہ سے کہیں نہ کہیں شب قدر کی اہمیت کو لوگ گرا رہے ہیں۔ اور ہوتا ہی ہے کہ شب برات میں جتنی اہمیت کے ساتھ، جتنی پابندی کے ساتھ، جتنے اہتمام کے ساتھ لوگ عبادت کرتے ہیں، مسجد میں اکٹھے ہو کے عبادت کرتے ہیں، یہ کہیں ثابت ہی نہیں کہ مسجد میں اکٹھے ہو کر جماعت نماز پڑھنا شب برات کے دن، یا پھر اجتماعی طور پہ قرآن پڑھنا، گھروں کے اندر پڑھی، جو بھی نفلی عبادت ہے گھروں کے اندر پڑھنے کا ذکر ہے۔ مسجدوں میں لوگ چائے کا اہتمام کرتے ہیں، شبینہ پڑھتے ہیں، اور پھر اکٹھے اجتماعی طور پہ لوگ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ نہ صحابہ کے دور میں ایسا ہوا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایسی ایک بھی روایت ملتی ہے، نہ صحابہ کے دور میں ایک بھی کوئی روایت نہیں ملتی ہے، نہ کسی تابعین تبع تابعین کا یہ کوئی طریقہ نہیں تھا کہ شب برات کے دن رات میں بہت اہتمام کر مسجدوں کو سجایا جائے، اس مسجد میں جا کر کے نماز خود کوئی مطلب الگ نماز، خاص نماز پڑھی جائے، یا
قرآن کریم کی تلاوت اگر کرنا کوئی منع نہیں، گھر کے اندر کریے، انفرادی عبادت کریے، دعاؤں کا اہتمام کریے اور نفل نمازیں پڑھیے۔ اس رات میں کوئی خاص نماز پڑھنا یا کوئی خاص دعاؤں کا ذکر نہیں ہے، آپ کو جو ہو سکے، آپ کو جاگنا کوئی ضروری نہیں ہے، جتنا آپ کی ہمت ہے جاگ سکتے ہیں، کر سکتے کریے، رات میں جاگے عبادت کیجیے، لیکن گھروں کے اندر، باہر مسجد نہ جائیں۔ مسجد میں جانے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، فرض نماز پڑھنے کے لیے جائیے، ادروائز جو نفلی عبادتیں ہیں وہ گھروں کے اندر کرنا زیادہ بہتر ہے، گھر کے اندر ہی کرنا چاہیے۔ مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے، رات رات جاگتے ہیں، کچھ سو رہے ہوتے ہیں، کچھ موبائل چلا رہے ہوتے ہیں، کچھ چائے کا اہتمام چل رہا ہے، یہ سب مسجد کی بے حرمتی ہے، اور یہ ایک طریقے کی آپ عبادت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ایک گویا کہ آپ انجوائے کے طور پہ 10 لڑکے جمع ہو جاتے ہیں، مسجد کو سجاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ سب جو بھی ہے، یہ سب طریقہ اسلام کے اندر اسی چیز نہیں ہے، عبادت کرنے سے منع نہیں کیا جا رہا، آپ عبادت کریے، نفل نماز پڑھیے، قرآن پڑھیے، گھروں کے اندر پڑھیے، اجتماعی طور پہ۔ اچھا، بعض حضرات اس دن صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز کے بارے میں تو اولا یہ کہ آپ چاہے زندگی میں کبھی پڑھیے، اس دن خاص کر کیوں پڑھتے؟ اس دن کوئی خاص کوئی عبادت، کوئی مخصوص عبادت حدیث میں نہیں ملتا، اس لیے جب عبادت مخصوص عبادت نہیں ذکر ہے تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ بس اللہ کے رسول سے ہے کہ آپ قبرستان گئے تھے، دعاؤں کا اہتمام کیا، تو ہم بھی دعاؤں کا اہتمام کریں، بس اس حد تک تو جائز ہے، لیکن مسجد میں جا کر کے یا اجتماعی طور پہ قبرستان جانا یہ چیز درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض حضرات کا یہ نظریہ ہے کہ اس رات میں، شب برات کے رات میں تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ بھی جمہور علماء کا فیصلہ یہ کہ نہیں، شب برات میں نہیں، شب قدر کے بارے میں ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، کہ ہم نے قرآن کریم کو مبارک رات میں نازل کیا اور اس میں تقدیر کے فیصلے شب قدر میں ہوتے ہیں۔ ایک چیز اور مسئلہ یاد رکھیے کہ جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے اللہ رب العالمین اس کو مبہم کر دیتے ہیں، جیسے شب قدر ہے، اب شب قدر کی تعین نہیں ہے، کب ہے، الگ الگ روایتیں ہیں، بعض حضرات نے کہا کہ رمضان کے آخری عشرے میں، بعض نے کہا طاق راتوں میں، بعض نے کہا کہ 10 راتوں میں سے کبھی بھی شب قدر آ سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کوئی خاص اگر رات ہوتی اس کو مخصوص نہیں کرتے، جیسے جمعہ کے دن کا، کہ جمعہ کے دن کی بڑی اہمیت ہے، اس دن کوئی خاص ایک وقت لمحہ ہوتا ہے جس میں انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب کوئی انسان وقت تعین نہیں اس میں کہ کس وقت دعا قبول ہوتی ہے، اب لوگوں نے الگ الگ روایتیں کہ مطلب الگ الگ باتیں کی ہیں، عصر کی نماز کے بعد، جمعہ کے خطبہ کے دوران الگ الگ، لیکن کہیں پہ یہ چیز مینشن نہیں ہے، لکھی نہیں ہے کہ کس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ تو جو چیز خاص کسی چیز کی اگر اہمیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو مبہم کر دیتے ہیں۔ شب برات چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک مرتبہ ثابت ہے، لہذا آپ اگر عبادت کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں، عبادت کے لیے، لیکن اجتماعی طور پہ نہ ہو، انفرادی طور پہ دعاؤں کا اہتمام کریے، قرآن کریم پڑھنا قرآن کریم پڑھیے، نفلی نماز پڑھیے، لیکن اجتماعی طور پہ نہ کرے، مجمع اکٹھا کر کے نہ کرے۔ دوسری چیز یہ ہے، آخری بات یہ ہے کہ 15ویں شعبان کو جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اس کے بارے میں کچھ بات یاد رکھیے کہ 15ویں شعبان کو جو روزہ رکھتے ہیں اس کی بھی بہت زیادہ لوگ بڑا اہتمام سے روزہ رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک حدیث کا پتہ چلتا ہے کہ روزہ رکھنے کے بارے میں، وہ بھی حدیث سندن بہت ضعیف ہے، لہذا جمہور علماء کا یہی رائے ہے کہ اگر کوئی شخص اس دن اگر روزہ رکھ لیتا ہے تو کوئی گناہ، کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، لیکن جو نہ رکھتا ہے اس کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے اور اس کو غلط نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ مستحبات ہے، مستحب روزوں میں سے ہے، اگر چاہے تو رکھ سکتے ہیں، چاہے تو نہ رکھے، کوئی مذائقہ، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ یہ مسئلہ شب برات کے بارے میں ہے کہ آپ اگر چاہے تو رات میں جاگ کے عبادت کر سکتے ہیں، پوری رات جاگنا کوئی ضرور نہیں، لوگ رات تک جاگتے ہیں، فجر کی نماز سو جاتے ہیں، تو ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے، بیکار ہے۔ اس لیے جب تک آپ کی ہمت ہے، آپ کی جو صحت یا نیند آپ کو ساتھ دے رہی ہے، اس وقت عبادت کریے، اور نیند آ رہی تو بہتر ہے کہ سو جائیے۔ ان باتوں کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے، اس میں کہ آج کل ہندوستان اور یہ بر صغیر پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں شب برات کی بڑی لوگ اہمیت دیتے ہیں، نئے نئے کپڑے سلواتے ہیں، حلوہ پراٹھا، اور پھر گھومنے جاتے ہیں، اور میں نے دلیوں میں دیکھا کہ لوگ بڑے دھوم دھام سے جامع مسجد پہ جاتے ہیں، وہاں قرآن کریم کی طرح عورتوں مردوں کا پورا مجمع ہوتا ہے، سب ساتھ میں پڑھتے ہیں۔ یہ تو اس سے بڑا گناہ کر رہے ہیں نا، آپ کو گھر میں کرنا چاہیے، وہاں پہ غیر محرم کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، یہ تو ڈبل گناہ ہوگا آپ کا۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ شب برات
رات کے دن کوئی خاص کھانا بنانا، کوئی خاص قسم کا کپڑے پہننا یا کوئی خاص قسم کی اسی طریقے سے عبادت درست جائز نہیں، قرآن اس کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ روزوں کے سلسلے میں ایک بات اور یاد رکھیے کہ اگر ایام بیس کے جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، اگر اسی دن میں اگر وہ روزہ آ گیا ہے 15 شعبان کا تو روزہ رکھ سکتے، کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، لیکن 15 شعبان کو خاص نہ کرے کہ اس میں روزہ رکھنا ضروری ہے، اس لیے حدیث میں بس ایک ہی حدیث ہے جو سندن بہت ضعیف ہے۔ ایک بار پھر میں بتا دوں، یاد رکھیے اسلام نام ہے اطاعت و فرمانبرداری کا، اس لیے جس حد تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس باتوں کو جس قدر کیا ہے اہتمام کے ساتھ، اسی اہتمام کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے، اور جن باتوں کی بہت زیادہ اہمیت نہیں دی، حدیث میں نہیں بیان ہے، اس کو بہت پیچھے ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ پھر وہ بدعت ہو جائے گا جو چیز حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ لہذا ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور شب بارات کے تعلق سے جو بہت سارے خرافات پائے جاتے ہیں، موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کو بتا دی، امید ہے کہ آپ حضرات اس کو بغور سنیں گے اور اس پہ مزید عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو صحیح دین پہ چلنے کی اور اس کو سمجھنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔